اگر ہم اس تصویر کو دیکھیں تو اس تصویر میں میگنیفیسنٹ کیا لگ رہا ہے؟ خانہ کعبہ یا مکہ ٹاور؟ آبویسلی مکہ ٹاور لگ رہا ہے. اچھا ہم ادھر آتے ہیں دوبارہ مکہ ٹاور کے اوپر بھی ہم دیکھیں غور سے. یہ جو پلر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بال کا سمبل ہے. محمد کے پیدا ہونے سے بہت پہلے یہ بال کا سمبل یہاں پہ موجود تھا اور ہمیشہ سے موجود تھا. اور عربوں کو پتا ہے کہ اللہ کچھ نہیں ہے, اللہ صرف ایک کریٹڈ چیز ہے تو جس کو محمد نے بنایا ہے. اچھا تو ثابت کچھ یہ ہوا کہ عربوں کو پتا ہے کہ ہم نے یہ والا پلر بنانا ہے اور یہ والا چاند کا سمبل بنانا ہے, اور اللہ کو اس سمبل کے پیر پہ رکھنا ہے. یہ آپ کے عربوں نے شری بال کے پیروں کے نیچے اللہ کا نام رکھا ہوا ہے. دس از دا ریالٹی آف عرب. دے فائنلی نو 7ویں سینچری میں آپ کا اللہ آیا, اس سے پہلے اللہ نہیں ہے. اینڈ دس از دا ریالٹی آف خانہ کعبہ. محمد صاحب, محمد شاہجد, پتہ نہیں کیا نام ہے یار, خود ہی بتا دے یار اپنا نام. محمد شجاع شجاع الدین, الدین. جی شجاع الدین. جی بولیے بھائی. کیا بھائی ایک ڈیبیٹ کس بات پہ چل رہی ہے؟ اچھا کسی بھی بات پہ نہیں, ہم تو گپ لگا رہے تھے, مسلمانوں نے ڈیبیٹ شروع کر دی, میرا کیا قصور ہے؟ ارے یہ بھی صحیح ہے, ہمارے مسلمان کبھی چپ رہتے ہی نہیں. ہے نا سر؟ سر آپ نمازیں پڑھتے ہیں سر؟ بالکل بالکل. سر یاد آتی ہے میرے پیارے بھائی کو؟ ہاں تھوڑی بہت آتی ہے. سر ذرا سنا دیں گے؟ تحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. مطلب 2 رکعت کے بعد کی پڑھنا ہے یا نماز مکمل ہونے کے جب کی پڑھنا ہے سورہ ابراہیم کے ساتھ؟ بس سر اتنا ہی پڑھنا ہے, اس سے زیادہ نہیں پڑھنا ہے, سمجھ لگ گئی ہے سر. اچھا سر ایک بات جی بتائیں, جی. آپ نے خانہ کعبہ کی تصویریں وغیرہ دیکھی ہیں کہ یہاں کبھی موقع ملا آپ کو وہاں جانے کا؟ نہیں بھائی. کبھی موقع نہیں ملا میرے پیارے بھائی کو؟ نہیں 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 نہیں. ارے یار آئی ایم سو سوری, آئی ایم سو سوری. اچھا یار میں آپ کو خانہ کعبہ کی ایک تصویر دکھاتا ہوں, ٹھیک ہے؟ جی ذرا مجھے بتائیے گا کہ واقعی میں خانہ کعبہ کی تصویر ہے کہ نہیں ہے. بتاؤ. میں سر ابھی آپ کے سامنے لا رہا ہوں, یہاں پہ ایک سیکنڈ رکیے گا. سر یہ تصویر آپ مانتے ہیں کہ کعبہ کی ہے؟ یہ تصویر تو کعبے کی, مطلب جو بیچ میں دکھ رہا نا, ہوں, جس کی کوئی عمارت نہیں اہمیت ہے, نہیں لگ سائڈوں میں رہی, عمارت ہے. جس کی کوئی اہمیت نہیں لگ رہی, یہ کعبہ ہے. دیکھیے وہ آپ کے اپنا اپنا نظریہ ہے, لیکن ہمارے پاس بہت اہمیت ہے. لیکن اب اگر ہم اس تصویر کو دیکھیں تو اہمیت تو اسی بلڈنگ کی لگ رہی ہے جو اتنی بڑی میگنیفیسنٹ بلڈنگ ہے. مانتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے گھر سے اونچی میناریں یا عمارتیں بنانا شریعت کے خلاف ہے, لیکن ہو رہے آج کل ایسے بہت سے کام. اچھا تو بیسیکلی یہ مکہ ٹاور کے نسبت جس کی کوئی اوقات نظر نہیں آ رہی, نیچے زمین کے اوپر پڑی ہوئی چیز, یہ کعبہ ہے. اور جی جس کی بالکل. اوقات نظر آ رہی ہے, جو اتنا میگنیفیسنٹ اور خوبصورت نظر آ رہا ہے, وہ مکہ ٹاور جو ہے, وہ مکہ ٹاور ہے. بات کریکٹ؟ ایسی ہے, بات ایسی ہے, برا مت مانیے گا, وتھ نو آفینس. آپ جس اسکول میں پڑھے ہو وہاں کا ٹیچر بائک پہ آتا تھا ہوگا یا پھر سائیکل پہ آتا تھا ہوگا. اگر آپ کار میں گھوم لیں تو ٹیچر کی اوقات نہیں ہے. بات آپ یہی بتانا چاہ رہے ہیں نا؟ نہیں میں یہ بات نہیں بتا رہا, میں دکھا رہا ہوں کہ ہمارے اگر وہ جو اللہ کو مان کے اگر وہ عمارت بنتا بھی ہے تو آپ کا بولنے کا مقصد یہی ہے کہ ٹیچر کی کوئی اوقات نہیں ہے اسٹوڈنٹ کے سامنے, یعنی بلڈنگ بن گئی سامنے تو بلڈنگ کی اوقات ہے, ٹیچر کی کعبے کی اوقات نہیں ہے. دیٹس اٹ, رائٹ؟ اب میں بول دوں یا آپ مجھے بولیے دوسری دفعہ بولیے انٹرپٹ بولیے کریں گے؟ بولیے. اوکے. نہیں نہیں دیکھیں نہیں. سر, ہم ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی اوقات کی بات نہیں کر رہے, ہم یہاں پہ اوقات کی بات کر رہے ہیں آپ کے دین میں, کہ آپ جی کے خانہ کعبہ میں. سر صبر کریں سر, نہ کریں سر, میں نے آپ کو 2 دفعہ انٹرپٹ کرنے دی ہے, ایسے نہیں کرتے, بری بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے؟ اچھی بات نہیں ہوتی, نہیں نہیں, کیا اچھے ہے نا, لوگوں کا جی شیوا نہیں ہاں ہے. اور ہاں, یہ نہیں بولنا تو بولنا, فرض بنتا نا بھائی, نہیں بولنا نہیں اوکے. نہیں نہیں بنتا سر, میں بالکل یہاں نہیں. فرسٹ ٹائم آیا بھائی, مجھے نہیں معلوم رولس وغیرہ یہ. نہیں رولز نہیں, ایک بیسک کرٹسی ہوتی ہے کہ جب کوئی دوسرا بندہ بول رہا ہو تو اسے بات ختم کرنے دیتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اوکے. ٹھیک. سو اگر ہم اس تصویر کو دیکھیں تو اس تصویر میں میگنیفیسنٹ کیا لگ رہا ہے؟ خانہ کعبہ یا مکہ ٹاور؟ آبویسلی مکہ ٹاور لگ رہا ہے. تو اگر میں خانہ کعبہ کے گرد اتنا بڑا مکہ ٹاور بنا لوں, جبکہ خانہ کعبہ کو میں نے اتنا چھوٹا بنایا ہوا ہے کہ لوگ وہاں پہ طواف کرتے ہوئے گرمی اور دھوپ سے مر جائیں, تو بھائی اس کا مطلب ہے کہ میرے لیے اہمیت مکہ ٹاور کی زیادہ ہے, کعبے کی نہیں ہے. تو عرب جو لوگ ہیں جنہوں نے مکہ ٹاور بنایا ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں بس اس کے کہ جو خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے, کیونکہ یہاں پہ اس سال اتنے لوگ مرے ہیں گرمی سے, اتنے لوگ مرے ہیں گرمی سے جس کی انتہا کوئی نہیں, کہ کتوں والی حالت ہوگی ان کی, کہ کتے جس طرح سڑکوں پہ مڑے ہوتے ہیں اس طریقے سے مرے.
لیکن خانہ کعبہ آپ لوگوں نے صحیح نہیں کیا. مکہ ٹاور آپ نے خانہ کعبہ سے 5000 گنا بڑا اور 5000 زیادہ پیسے دے سے بنایا. جی سر. سب سے پہلے خانہ کعبہ نہ آپ بنائے نہ میں بنایا، وہ نہیں کسی پھر اور آپ کا ہے. نہیں، جس کا بھی ہے بنایا انسانوں نے ہے. یہ بنایا تو ثابت کر انسانوں دیں نے کہ ہے. تو پھر آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ نے زمین پہ اتر کے بنایا تھا. تو میں انسانوں کی بات کروں جنہوں نے بنایا. نہیں، یہ خانہ کعبہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کی تعمیر ہے، نہیں کیونکہ سر پہلا نہیں کعبہ سر، تو... اس کی تعمیر نہیں ہے، اس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہاں پہ ہے کہاں نہیں ہے، وہ کب کا ختم ہو گیا، گیم اوور ہوگی. ہم آج کے اس خانہ کعبہ کی بات کر رہے ہیں. اوکے، تو آپ کا سیدھا سیدھا پوائنٹ مجھے بتا دو، کیونکہ یہ بلڈنگ اور کعبے کو لے کے جو کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں آپ، یا تو آپ بلڈنگ کی اہمیت پوچھنا چاہ رہے ہیں یا کعبے کی اہمیت پوچھنا چاہ رہے ہیں، وہ بتائے پہلے سر مجھے. اہمیت انسانوں کے دل میں ہوتی ہے اور اس سے اہمیت بنتی ہے. ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی. تو انسانوں کے دل میں اس کی اہمیت کچھ بھی نہیں ہے جو وہاں پہ رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کعبہ اتنا چھوٹا بنایا ہے اور مکہ ٹاور اتنا بڑا بنایا ہے کہ کعبہ اس کے آگے ایک چونٹی لگ رہا ہے. اور اس کعبے میں جو لوگ طواف کرنے جا رہے ہیں وہ کتوں کی طرح وہاں پہ مر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ کیونکہ وہ مر رہے ہیں. اچھا، ٹائم پہ آتے ہیں جی. جھوٹ تو بول رہا ہوں تو بتائیں میں جھوٹ بول رہا ہوں. نہیں نہیں، آپ سچ بتا رہے ہیں، آپ صحیح بتا رہے ہیں، کچھ جھوٹ نہیں بتا رہے. قبرستان میں جانے کے بعد ایک 150 آدمی کے نیچے ایک آدمی آ کر مر جائے، اگر اس کو اسی قبرستان میں اگر دفنا دیں تو کتے کی طرح مرنا تھوڑی ہوتا ہو. جی سر بالکل کتے کی طرح مرنا ہی ہوتا ہے سر. ہاں تو یار پھر موت کا کوئی شکل بتا دو مجھے جو انسانیت کی موت ہوتی. سر دیکھیں انسانیت کی موت جو ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، لیکن کتے کی موت کچھ اور ہوتی ہے. کتے کی موت وہ ہوتی ہے کہ جو کہ ناگہانی آئے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے کعبے کی جو تعمیر ہے وہ کتے کی طرح کی ہے. اچھا آپ کو میں دکھا رہا ہوں سر، یہ دیکھیں یہ کعبے کے گرد جو پلرز نظر آ رہے ہیں، یہ پلرز نظر آ رہے ہیں نا، 1 2، یہ جو میں پلرز جی کو ہائی لائٹ کرتا ہوں آپ کے لیے، میرے پیارے بھائی کے لیے. نہیں، مینار ہے وہ میرے کو سمجھ آ گئی، آپ بولیے. یہ مینارے نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ مینارے، یہ جی مینارے میں نے اس کو زوم کیا ہے یہاں پہ. یہ مینارے نظر آ رہے ہیں جی آپ کو. جی اس بالکل. میناروں کے اوپر آپ کو ایک خاص قسم کی چیز نظر آ رہی ہے. یہ کیا ہے؟ نہیں، بہت زیادہ چھوٹا ہے وہ. بہت زیادہ چھوٹا. زوم کرتے ہیں. جی سر اب نظر آ رہا ہے سر؟ جی جی بالکل. یہ کیا ہے؟ اگر سمجھے تو یو ہے ورنہ چاند ہے. یہ اس طریقے سے بنا ہوا ہے، کریکٹ؟ وہی اگر آپ مطلب دنیاوی تعلق سے دیکھیں گے تو وہ الفابیٹیکل آرڈر میں یو ہے. اگر آپ دماغ سے تھوڑا سوچیں تو چاند کی شکل بھی ہو سکتی، آدھا چاند، ہاف مون. بالکل ہاف مون نہیں سر، کریسنٹ مون ہے، کریکٹ؟ ایگزیکٹلی. اوکے. اچھا ہم ادھر آتے ہیں دوبارہ. مکہ ٹاور کے اوپر بھی ہم دیکھیں غور سے. یہ تو بھی یہاں پہ سیم ہے. مکہ ٹاور کے اوپر یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے میرے پیارے بھائی؟ اللہ. اللہ لکھا ہوا ہے. اللہ کے اوپر کیا ہے؟ چاند ہے، جو کہ نہیں ہونا پلر. چاہیے تھا. اور پلر کے اوپر کیا اوپر ہے؟ اللہ ہونا چاہیے تھا. چاند پلر کے ہے. اوپر کیا ہے؟ چاند ہے. اچھا تو ثابت کچھ یہ ہوا کہ عربوں کو پتا ہے کہ ہم نے یہ والا پلر بنانا ہے اور یہ والا چاند کا سمبل بنانا ہے، اور اللہ کو اس سمبل کے پیر پہ رکھنا ہے. دیکھیے یہ بات آپ پوائنٹ نکالے، یہ بہت صحیح پوائنٹ ہے، کیونکہ اللہ کے نام کے اوپر کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. ہوں لیکن یہ لوگ اب بنا کے بیٹھے، یہ لوگ، ہوں یہ غلط ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی یہ جو پلر آپ دیکھ رہے ہیں میری جان، یہ بال کا سمبل ہے. اور یہ بال کا. محمد کے پیدا ہونے سے بہت پہلے یہ بال کا سمبل یہاں پہ موجود تھا اور ہمیشہ سے موجود تھا. اور عربوں کو پتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایک جھوٹا خدا ہے اور بال ہے، اور اس جھوٹے خدا اور بال کو انہوں نے خانہ کعبہ کی زینت بنایا ہے اس وقت، کیونکہ دے نو ایگزیکٹلی وٹ اللہ از. ان کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ اللہ کیا ہے، اور ان کو پتا ہے کہ اللہ ایک جھوٹا خدا ہے، اور انہوں نے بال کو فائنلی اللہ سے بڑا کر کے دکھا دیا اور بال کے پیروں میں اللہ کو رکھا ہے. اللہ ایک نہیں بنایا ہوا، یہ بال کا سمبل ہے. دس از دا سمبل آف بال. یہ آپ کے ساتھ لیفٹ سائڈ پہ ایک یہ جو لیفٹ سائڈ کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ روکن سکرپچرز ہیں جو کہ بال کے روکن سکرپچرز ہیں. اور اس میں آپ کو پلر اور اس کے اوپر کرسنٹ مون نظر آ رہا ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے خانہ کعبہ کے تمام پلرز کے اوپر ہے اور مکہ ٹاور کی ٹاپ کے اوپر ہے. اور یہی وہ سمبل بال کا آپ کے اللہ کے گھر کو ڈونیٹ کرتا ہے، ثابت کرتا ہے. اور عربوں نے جن کے اوپر دین ظاہر ہوا، جن کے اوپر دین آیا، انہوں نے فائنلی دکھا دیا کہ یار
समझो इस बात को कि यार तुम लोग जाहिल लोग हो। हमने खाना काबा इसीलिए इतना बड़ा नहीं बनाया क्योंकि हमें पता है खाना काबा की औकात कोई नहीं, अल्लाह की औकात की नहीं। अल्लाह को नीचे रख के उसके ऊपर बाल का सिंबल बनाया, बिकॉज बाल जो है वो अल्लाह से बड़ा है और वो बाल को मानते हैं। एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ खाना काबा, दिस इज द रियलिटी ऑफ अरब। दे फाइनली नो कि अल्लाह कुछ नहीं है, अल्लाह सिर्फ एक चिंगा मिंगा है, क्रिएटेड चीज है तो जिसको मोहम्मद ने बनाया है। तो अभी मैं कुछ बोल सकता हूँ? हजरत मैंने सारे रेफरेंस आर्गुमेंट दे दिए, अब आप बात करें ना सर, क्यों नहीं बोल सकते हैं? हाँ, तो आप ये किस मैथोलॉजी पे बात कर रहे हैं? बाल सर का अल्लाह, सिंबल है अल्लाह की एग्जैक्टली। माइथोलॉजी पे बात कर रहे हैं। अल्लाह की मैथोलॉजी पे आप बात कर रहे हैं ना? जी। आप मुझे ये बताएं, हम्म, ये जो सिंबल जो बाल का अभी आप मेरे को दिखा रही हैं, हम्म। तो ये जो सिंबल्स है ये खाली एक स्कल्पचर से है, यानी कि स्कल्पचर मालूम आपको? सर बुत है, आप सीधा सीधा कहें बुत है। बुत है, बुत हाँ, है। तो हाँ, आप मुझे ये बताएं, हम्म। आदम के दौर से जब अल्लाह मौजूद है तो आदम नहीं, से पहले बाल आया था ओके, या मुझे आदम साबित के कर बाद दें आया कि बाल? सर देखें, 7वीं सेंचुरी में आपका अल्लाह आया, उससे पहले अल्लाह नहीं है। आप मुझे साबित कर दें कि मैं साबित करता हूँ। आदम आदम तक जाना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। आप मुझे साबित कर दें कि मोहम्मद से पहले जो आखिरी नबी था ईसा, उस पे साबित कर दें कि वो अल्लाह को मानता था। मैं आदम से ही साबित करता हूँ मैं अल्लाह है। चलो साबित करो आदम से। आदम का पूरा नाम क्या है एज पर इस्लामिक? नहीं आदम का सर, पूरा नाम क्या है? आदम का पूरा नाम, इस्लाम को अगर अल्लाह को साबित करना है तो आप कुरान यूज नहीं ना कर सकते, क्योंकि कुरान तो वही तो बता रहा हूँ 8वीं सदी में आया, देखिए 9वीं सदी में आया। तो अब्दुल्ला के बेसिकली, टॉपिक बेसिकली हम भाई अगर आपने आदम के पास अल्लाह साबित करना है तो कुरान, मैं तो कह रहा हूँ कुरान 7वीं 8वीं सदी की पैदाइश है। उस जमाने में एक बंदे ने क्लेम किया, आपने मुझे अल्लाह कुरान से बाहर निकल के साबित करना है भाई। हाँ तो बाहर ही साबित करेंगे आपको। आप पहले जी सर। मुझे ये बताएं कि आदम का पूरा नाम क्या है? सर आदम का नाम कुरान में आदम के अलावा कुछ नहीं है। आदम के अलावा कुछ नहीं है? हम्म। पक्का पॉइंट पे डटे रहोगे ना फिर? ये जी सर, डटा रहूंगा। आदम सफीउल्लाह अगर बता दूं तो? कुरान से बता दें, सफीउल्लाह उसका नाम नहीं है, लेकिन आप बता दें, दिखा दें, कुरान से साबित करना है आपने। एग्जैक्टली कुरान से ही साबित करेंगे। जी। आदम सफीउल्लाह, जी दिखाएं सर। तो ये सफ बनाने वाला। दिखाएं ना सर, सब बनाने वाला ये नाम था उसका, एक सब बनाने वाला। अच्छा, एक ये जरा कुरान से साबित करें कि उसका नाम है, प्लीज आयत दे दें, मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी दिखाता हूं मैं आपको। जी दिखाएं। तो दोस्तों आदम का नया नाम ये दिखाने लगे हमें। नया नाम याद रखिएगा, लफ्ज। नया नाम नहीं है, नया नाम नहीं है। सर आदम सफीउल्लाह उस सर, वक्त में सर दिखा, नाम पड़ा इनका मोहम्मद जिस वक्त शुजाउल्लाह, में। मोहम्मद शुजाउल्लाह। बातें ना करें सर, पहले आयत दें फिर आगे चलें। एक सेकंड मेरे भाई, जी, एक सेकंड। पहले दिखा दें, पहले हम उसको खत्म करेंगे फिर उसके बाद आगे चलेंगे। हाँ हाँ, और अभी ये अभी सारी दो बातें दो। याद, दोस्तों याद रखिएगा, ये सारी बातें जो हमें दिखाएंगे ये 8वीं सदी ईस्वी में, 9वीं सदी ईस्वी में है, आदम के जमाने की नहीं है भाई दबे। जी बताइए सर, कुरान की आयत दीजिए। अभी अभी दे रहा हूं। जी, दिस इज द रियलिटी ऑफ इस्लाम बाय द वे। दोस्तों आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बाल को इन्होंने खुदा बनाया। साहिल भाई आपको ये नई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आज जो मैंने आज फेंकी है यहाँ पे? एकदम जबरदस्त एडम साहब, मजा आ गया एकदम। मजा आ गया सर? बॉल आउट ऑफ कोर्ट हुआ कि नहीं हुआ? एकदम जबरदस्त। और मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि ये आदम का जो नया नाम आया है मार्केट में, तो भाई कहाँ से लेके आए जरा हम भी देखते हैं। वल्लाह हबीबी, देखिए वल्लाह हबीबी। देखिए, अभी 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 आयत भी पढ़ के सुना देता हूँ मैं। आयत, आयत नंबर दें सर, आयत नंबर दें, आज सूरत नंबर और आयत आप नंबर। पढ़ लेंगे आप? हाँ जी सर, सूरत नंबर और आयत नंबर दें। सूरत नंबर में बता देता हूँ। बताइए बताइए। सूर्य बकरा आयत नंबर 3, 3। रुकू नंबर 59। 3 रुकू नंबर 59 कहाँ से हो गया? आयत 3 रुकू नंबर में ये कहाँ से आ गई? अल्लाज़ीना रुकू युमिनूना बिल ये गैबि व कौन युकीमूना सा? अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। सूरह बकरा की आयत नंबर 3 तो ये है। अरे बाप रे बाप। भाई, अरे भाई, अरे बकरा एक बार आयत यहाँ पर नंबर पेस्ट करो, 3। एक बार यहाँ पर पेस्ट करो। लो जी, पेस्ट कर दिया। सूरह बकरा आयत नंबर 3, अल्लाज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। लेकिन आयत नंबर 3 का रुकू नंबर 29-40 कैसा हो गया भाई? ये रुकू नंबर 1 बनना है। रुकू आता हमारे यहाँ रुकू आता है। यार बंदा क्या है यार। नहीं, चलिए क्या? हमारे यहाँ रुकू आता है। सूरह अन-निसा, सूरह अन-निसा चैप्टर नंबर 4। 4। वर्स नंबर रुकू 171। अरे 171। वर्ष थी यार, वर्ष थी, मतलब वर्ष नहीं समझ आता, रुकू समझ आता। वर्ष नंबर 171। ओके लो जी 171।
یا اہل الکتاب، او کتاب کو ماننے والے، دین میں ایکزرشن نہ کرو. ولا تقولوا اللہ الہ کہ انما المسیح عیسی مریم رسول اللہ و کلماتہ القاها الى مریم انه فانه بلا رسول و تقولوا الثلاثه انتم خیر لكم ان ولا واحد سبحانك لا يكون له وهو في مسمات. سر کہاں پہ ہے ادھر؟ بولو آدم ہی نہیں ہے. ہاں آپ کے یہ تو قرآن میں آدم ہی یہ ہے نا، اچھا انما علو صحیح عیسا بنو مر یما رس رسول اللہ. بھائی آیت ہے، اسکرین شاٹ اگر کرنا ہے تو بولو، میں یہاں پہ کر دیتا ابھی. بھائی آپ ہاں بالکل اپنا قرآن پریزنٹ یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا کہ آدم کو اللہ نے آدم صفی اللہ یہاں پر نام سے بولا. میری جان اپنا ادھر کون سی آیت؟ ساحل صاحب ان کو اپنا قرآن لیں، ان کا بتا دیا قرآن بھائی، ان کے پاس دیں سر، اپنا کون قرآن سا دیں. دوسرا قرآن ہوگا میرے بھائی، جو پڑھتے وہی ہوتا نا. میری جان وہ دیں نا اپنا قرآن. تو بتا رہا نا بھائی. سر ادھر تو نہیں لکھا نا، جو آپ نے مجھے آیت دی اس میں نہیں لکھا، آپ کے قرآن والی آیت میں لکھا ہے تو وہ دے دیں اپنی قرآن والی آیت. کہاں پر دوں؟ مطلب میں فرسٹ ٹائم آیا یہاں پہ، کہاں کیا کرنا ہے مجھے آئیڈیا نہیں ہے. ای میل کر دیں یا اسکرین شیئر کر دیں یا اپنا کیمرہ آن کر کے اپنے قرآن میں دکھا دیں. ایک منٹ، ساحل صاحب انڈیا میں دوسرا قرآن چل رہا ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اہل الکتاب، نہیں انڈیا میں دوسرا قرآن نہیں ہے بھائی. ساحل صاحب انڈیا میں ایک اور قرآن چل رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں. دیکھ وہی تو بھائی کے لیے کوئی نیا قرآن آیا مارکیٹ میں، کیونکہ انہوں نے جو دیا ہے وہ تو کہتی ہے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ. واہ ادھر واہ آدم کا نام ہی نہیں ہے. اچھا ساحل اس میں ایک بڑی مزاح بتاتا ہوں، یہ کیا کہہ رہا ہے، او پیپل آف ڈو ناٹ کمٹ ایکسس ان یور ریلیجن. سر جی ایکسس کہتے ہیں زیادتی کو، رائٹ، ایڈیشن زیادتی کو. ساحل صاحب دین میں ایکسس یہ ہوگا کہ کوئی بندہ کہ یار سور نہیں کھانا اور دین میں کہتے ہیں سور بھی کھا لو. ایکسس یہ ہوتا ہے. یہ اللہ نے یہ کیا ہے، یہ کیا چکر ہے، یہ کیا چکر ہے دین میں ایکسس؟ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ایکسس کہاں سے ہو گیا؟ یہ ہے نا، یہ آیت بھی بڑی بونگی ہے اس معاملے میں. بالکل یہاں پر کوئی اپنے حساب سے قرآن نہیں بناتا میرے بھائی. بناتے ہیں یار، آپ ٹینشن ارے نہ لیں، آپ مجھے اپنی آیت اپنی پیش آیت کرو نا چچا. میل کر دیتا میں، دیکھ لو. میل کر دیں xmuslimadamseeker@gmail.com کے اوپر. ساحل صاحب یہ تو یار کمال ہو گئی یار، آج ہمیں نیا قرآن ملنے کا ہے. जागरूकता हेतु चैनल एडम सीकर द्वारा जनहित में जारी फर्जी ईमेल्स, मैसेजेस, कॉल्स इत्यादि से सावधानी बरतें. ایڈم سیکر نے مجھے میل کی ہوئی ہے. ہاں ایڈم سیکر نے ایڈم سیکر کو میل کی ہے. ہاں جی سر، اب ای میل میں بھی 2 نمبر ایڈم سیکر چل رہے ہیں. پہلے یوٹیوب پہ ایڈم سیکر تھے 2 نمبر، اب ای میل میں بھی 2 نمبر ایڈم سیکر چل رہے ہیں. ساحل صاحب کیا بات ہے، کیا بات یار، یہ تو بدتمیزی ہے ہے. یار، یہ تو بدتمیزی ہے یار، یہ تو بدتمیزی ہے یار. تم لوگ میرے نام کو کیوں کاپی کر رہے ہو یار؟ وائی آر یو کاپنگ مائی نیم؟ ساحل صاحب یہ دیکھیں، میں نے ابھی اپنی میل کھولی ہے اور یہ میں میل دکھا رہا ہوں ساروں کو تاکہ سب کو پتہ لگے کہ یہ میل میری نہیں ہے. اگر کوئی اس میل سے کوئی آپ کو جواب دیتا ہے تو وہ یہ ہے جناب، یہ adamseeker0703gmail.com. بھائی جان میری ایسی کوئی ای میل ایڈریس نہیں ہے. اگر ایسا کوئی بندہ آپ کو میل کر رہا ہے تو بھائی جان وہ میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے. اگر یہ بندہ آپ سے پیسے مانگے، بھیک مانگے یا کچھ بھی کرے، نمبر 1 میں کبھی کسی سے بھیک نہیں مانگتا. نمبر 2 اگر زندگی میں گاڈ فار بیڈ اگر مجھے کبھی ضرورت پڑی، میرے اتنے ہی حالات خراب ہو گئے، تو بھائی میں اپنے یوٹیوب چینل پہ آگے بولوں گا کہ یار آئی نیڈ سم فائنینشیل ہیلپ، ٹھیک ہے. میں کبھی کسی کو ای میل نہیں کروں گا کہ مجھے پیسے بھیجو یا مجھے کچھ ایسا کرو، جیسے کہ بہت سارے لوگوں نے انسٹاگرام میں مجھے بھیجے ہوئے ڈیٹا کہ یار یہ بندہ آپ کے نام سے پیسے مانگ رہا ہے، آپ کو اس کو پیسے دے دیں. میں نے کہا نہیں بھائی نہیں، کسی کو نہیں دینے. میں نے آج تک کسی سے کبھی پیسے نہیں مانگے، اور اگر مجھے کبھی پیسوں کی ضرورت ہوگی تو میں لائیو اسٹریم میں آ کے بولوں گا بھائی آئی ہیو سم ایشو، ہیلپ می آؤٹ. لیکن یہ جو اس قسم کے لوگ ہیں جو اپنے نام ای میل کچھ اور ہے، نام ایڈم سیکر رکھا ہوا ہے، بھیجا کس کو اس نے؟ مجھے بھیجا، میں نے اپنی ای میل میں مجھے ای میل بھیج رہا ہے ایڈم بھائی یسٹرڈے آن ساحل اسٹریم. یہ ای میل پڑھو نیچے، ایڈم بھائی یسٹرڈے آن ساحل اسٹریم، مجھے بھیج رہا ہے ایڈم سیکر نام سے ای میل. نہیں پیسے مانگ رہے ہیں، کیا کر رہا ہے؟ نہیں وہ پلسر سٹار کی جو لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی اس کے اوپر بات کر رہا ہے. لیکن the problem is why is he having my name؟ ایگزیکٹلی یہ غلط طریقہ ہے. تو بات یہ ہے یار، میرا فین اگر کوئی ہے تو بھائی اس کے ساتھ فین لگاؤ. اگر آپ میرے فین ہو تو اس کے ساتھ لفظ فین لگاؤ. سپورٹر ہو اس کے ساتھ لفظ سپورٹر لگاؤ. یو کین ناٹ ممک مائی آئیڈینٹی بائی ٹیکنگ مائی نیم ایز از. یو جسٹ سمپلی کین ناٹ ڈو دیٹ. اگر آپ ایسا کر رہے ہو تو آپ مجھے امپرسنیٹ کر رہے ہو.
and legally it is wrong. آپ impersonate نہیں کر سکتے کسی دوسرے کو. Don't do this. فشرمین کہہ رہے ہیں اس نیو قرآن کی کاپی انہیں بھی بھیج دیں. بھائی بھیج دیا بھائی, میل چیک کرو. اچھا یار بھائی, آپ نے مجھے ایک تو قرآن کی آیت نہیں دی, آپ نے مجھے تفسیر دی, اور کس کی دی ہے مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے, تو ونس اگین آپ قرآن سے تو ثابت نہیں کر سکتے کہ آدم کا نام یہ ہے. نمبر ایک, دس از یور تفسیر, یہ آپ کا بھیجا ہوا امیج ہے, اٹس اے تفسیر. آئی ڈونٹ نو آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں. انما عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ و کلماتہ القاہا الی مریم, اس کے جواب میں وہ کچھ باتیں کر رہا ہے اسکالر, جس کی بھی آپ تفسیر بھیج رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کس کی ہے, وہ آپ نے مجھے بتایا نہیں. یہاں پہ کہہ رہے ہیں تھس آدم از کالڈ صفی اللہ, آدم کو کہا گیا ہے صفی اللہ, قرآن نے نہیں کہا, اور دوسرا یہ اس کا نام نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں کسی کو کہا گیا ہے صفی اللہ, اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ اس کا نام ہے, بٹ رادر یہ اس کا لقب ہو سکتا ہے. لقب ہونا اور نام ہونا دو ڈفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں. نمبر ون. نمبر ٹو, شٹ اپ نہیں, شٹ اپ, شٹ اپ, لیٹ می فنش یو ایڈیٹ. اچھا, نام اور جو لقب ہوتا ہے وہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں. نمبر ون, ایڈم از کالڈ صفی اللہ, دا چوزن آف گاڈ, نوح نبی اللہ, the prophet of God, Abraham Khalilullah, the friend of God, Moses Kalimullah, the speaker with God, and Muhammad Rasulullah, the messenger of God. یہ سارے کے سارے لقب ہیں, القابات ہیں. القاب کیوں ملتے ہیں؟ القاب ملتے ہیں ایک بندے کے کسی نہ کسی کام کی وجہ سے, نام نہیں ہوتا ہے. لقب اور نام میں بیسک فرق یہ ہوتا ہے کہ لقب اس کا ٹائٹل ہوتا ہے, جو کہ کسی بھی بندے کے ملٹیپل ٹائٹلز ہو سکتے ہیں. اسی طرح آدم کو ایک ٹائٹل دیا ہے اسلامک سکرپچرز کے اندر, قرآن کے اندر نہیں. سو پہلی بات آپ نے کہا تھا آدم کا نام ہے, وہ غلط ثابت ہوا. دوسری بات آپ نے کہا قرآن میں ہے, وہ بھی غلط ثابت ہوا. تیسری بات, یہ آپ کس کی تفسیر دکھا رہے ہیں مجھے, وہ بھی آپ نے نہیں بتایا. سو یو ہیو نو نالج وٹس ایور, یو ہیو ویسٹڈ ٹائم. دس از دا ریئلٹی آف اٹ. جی اب آپ کو لیتا ہوں, بات رکھیے اپنی. دیکھیے میرے بھائی, پہلے تو ہے نا, آپ ہے نا پہلے بات کرنا وہ یہ کرو, جب آدمی کو ڈاؤٹ ہوتا تبھی بیچ میں وہ دیکھو بھائی ایسے نہیں ایسے کر کے بتاتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بیچ میں خالی فالتو کا بکواس لگانے کے لیے بات کر رہا. جی سر, آپ فالتو کا بکواس لگانے کے لیے بات کر رہے ہیں, بالکل ویسے ہی کچھ سمجھ آپ لیجیے. لیکن قرآن کی آیت دینے والے تھے, قرآن کی آیت بھائی قرآن کی آیت اوپر لکھی ہوئی ہے, اس کا ایلابوریٹ ہے یہ. کہاں پہ قرآن کی آیت, کہاں پہ؟ اسی پیج میں, اسی پہ پیج میں اوپر کی 2 لائن ہیں, پڑھ لو اچھے سے. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمۃ القاہا الی مریم, اس میں تو آدم کا نام ہی نہیں ہے. اس میں وہ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ, ایگزیکٹلی نہیں اسٹوپڈ, اس میں وہ بتا رہا ہے, اس میں وہ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ کا نام ہے کلمت اللہ, عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے, عیسیٰ ہے کلمت اللہ. تو بتا رہا ہے جس طرح قرآن نے عیسیٰ کو کلمت اللہ کہا ہے, اسی طرح اسکالرز جو ہیں وہ آدم کو صفی اللہ کہتے ہیں. اسی طرح قرآن تو نہیں کہہ رہا ہے نا, لیکن قرآن نہیں کہہ رہا, قرآن نہیں کہہ رہا. اس کا دعویٰ محمد صاحب کا دعویٰ قرآن کا تھا, قرآن وہ جھوٹا ہو گیا, وہ دعویٰ جھوٹا ہو گیا. بھائی محمد بھائی, جی بھائی, قرآن میں کدھر ہے؟ قرآن سے ثابت کرنے والے تھے آپ بھائی. جس طرح اسپیسیفکلی بول رہا تھا کہ قرآن سے بتائیے, آپ بول رہے تھے میں آیت دیتا ہوں, جو آیت اس میں تو آدم نام ہی نہیں ہے. جس طرح عیسیٰ کا نام لیا گیا قرآن میں, اسی طریقے سے قرآن میں آدم کو اللہ نے صفی اللہ کا لقب. کدھر قرآن میں کدھر؟ ارے پھر کدھر پوچھ رہے ہو یار, یار وہاں پر سیدھا سیدھا عیسیٰ کو جس طرح عیسیٰ روح اللہ کہا گیا, اسی طرح آدم کو صفی اللہ بھی کہا گیا. وہاں پر نریٹڈ ہے باضابطہ. کدھر کہا قرآن میں, کدھر کہا آدم کو صفی اللہ؟ آپ کو یہاں پہ نریٹڈ دینے کے بعد بھی پھر آپ لوگ وہی اپنی بحث کر رہے ہیں. یہ ختم ہو جائے گا, بھاگ جائے گا, میں بھاگنا نہیں چاہتا. اس کا مطلب ہے میری جان, آپ یہ جو محمد کا ہے دین, وہ ایک کلٹ ہے, اور اللہ ایک کریٹڈ چیز ہے جو محمد نے کریٹ کی, جو کہ ان ریئلٹی اگر ہم دیکھیں تو آپ آج بھی بال کی چیزوں کو ایکسپٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ بال, ہاں, کیونکہ آپ ثابت نہیں کر سکے کچھ بھی. اللہ جو ہے وہ بال ہے, اور بال اللہ سے پہلے ہے. آپ مجھے اللہ ثابت نہیں کر سکتے محمد سے پہلے. اگر مانو گے تو ثابت کریں گے, جب ماننے سے انکار کر دو گے تو کچھ ثابت نہیں ہوگا. ثابت کراؤ نا, کہاں سے ثابت ہوگا؟ میں مانوں کیوں, میں جانوں کیوں نہیں؟ مجھے ریفرنس دو نا, مانوں. آپ کو جاننے کا پورا حق ہے, دکھائیں. جس طرح آپ بتا رہے ہیں یہ بال کا سمبل ہے, یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ 2 منٹ دے دیں بس. 500 800 1000 BC تقریباً. 1000 BC تقریباً. ابراہیم کا کون سا دور ہے؟
پتا نہیں, آپ بتا دیں پتا کون سی نہیں, ڈور ہے. تھوڑا گوگل کر لو. اوکے گوگل کر لیں گے. اچھا وہ ابراہیم نے کر لو, کھانا کعبہ بنایا تھا؟ آپ وہ پہلے کر لو, بعد میں بات کریں گے. ہاں ابراہیم نے کھانا کعبہ بنایا تھا نا. بالکل. ڈن. یہ قرآن سے باہر کہیں سے ثابت کرتے ہیں؟ اب گوگل کر لو, آپ کو پتا تو چل جائے آخر. وہی تو میں کہہ رہا ہوں سر, یہ قرآن سے باہر کہیں سے ثابت کرتے ہیں؟ ارے ہم کر دیں گے یار, آپ دیکھو تو صحیح پہلے. کرتے ہیں سر ثابت. پتا چل گیا آپ کو ابراہیم کا کون سا دور ہے, کتنے سے کون سی صدی ہے. 4000 BC لگا لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. 3000 BC لگا لو. تو یہ بال کا کون سا ہے؟ ڈن. 3000 BC ابراہیم کے بعد ہے. اور بتائیں. ابراہیم کے بعد ہے. ہاں. ارے ایسے کیسے ہو سکتا ہے یار میرے بھائی. اچھا ابراہیم سے پہلے بال کا دور تھا. اوکے ابراہیم سے پہلے. اوکے ابراہیم سے پہلے. دیکھو میرے بھائی, دیکھو نہ آپ کنفیوز ہو نہ مجھے کنفیوز کریں. سر, سب آپ سے کہاں پہلے جاتے ہیں یہ سر؟ بال کو کہاں رکھنا چاہتے ہیں؟ ابراہیم سے پہلے رکھنا چاہتے ہیں ابراہیم کے بعد رکھنا چاہتے ہیں؟ وہ بتائیں. رکھنا کچھ نہیں ہے, رکھنا کچھ نہیں ہے, بس آپ ٹائم کو ٹیلی کر لو, آپ کو بتائیں سمجھ آ جاتا. یار, ابراہیم کے بعد رکھنا ہے ابراہیم سے پہلے رکھنا ہے؟ بتائیں کہاں رکھنا ہے بال کو. میں مان لوں گا, آرگیومنٹ نہیں دوں گا. پھر وہی بات. ابراہیم علیہ السلام کا دور ان سے بھی پرانا ہے. اوکے ڈن. تو بال ابراہیم کے بعد آیا. کریکٹ. کریکٹ. ڈن ہو گیا, تھینک یو. اب آپ صرف یہ ثابت کر دیں ابراہیم نے مکہ میں خانہ کعبہ بنایا تھا قرآن سے باہر کسی جگہ سے. وہ تو اہل کتاب کو ہی دیکھ کے بنائے تھے کعبے کی شکل. اہل کتاب کو لے لیں, کسی کو لے لیں, ابراہیم کو مکہ مدینہ میں ثابت کر دیں کسی بھی طریقے سے قرآن حدیث سے باہر نکل کے. نہیں سمجھ نہیں آئی, آپ کیا بولے, پھر سے بولی. ابراہیم مکہ مدینہ میں آیا تھا, یہ آپ قرآن سے باہر نکل کے ثابت کر دیں کہیں سے, قرآن حدیث سے باہر. قرآن حدیث سے باہر نکل کے ثابت کروں. ہاں جی. قرآن حدیث سے باہر نکل کے یار بھائی, جو پڑھے ہیں وہی تو بتائیں گے نا. ہاں تو ثابت کریں نا, کیونکہ یہ تو جھوٹ بولا ہے قرآن نے کہ ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا تھا. آپ نمبر کیسے 1 دعوے سے بول سکتے. میں دعوے سے بول سکتا ہوں کیونکہ آپ کے پاس کوئی اس کا ایویڈنس نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, ابراہیم نے جو خانہ کعبہ بنایا تھا, آپ مجھے ثابت کر دیں کہ اس نے یہ سمبل نہیں رکھا تھا. نہیں رکھا تھا. بہترین, نہیں رکھا تھا. تو یہ سمبل بعد کے مسلمانوں نے رکھا ہے. کریکٹ. ایگزیکٹلی. بہترین. تو جب بعد کے مسلمانوں نے یہ سمبل رکھا اس میں, اس وقت بال کا تصور تھا پچھلے 3-4 ہزار سال سے. کریکٹ. برابر. برابر. تو تھینک یو سو مچ. مسلمانوں کو پتا ہے کہ سمبل بال کا ہے, انہوں نے یہ سمبل رکھا تھا. ابراہیم نے لیٹ سے اگر ادھر کعبہ بنایا بھی تھا تو اس نے یہ سمبل نہیں رکھا تھا, کیونکہ ابراہیم کا کعبہ آپ کے پاس نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ. اینڈ آف ڈسکشن. اور ایک آپ کے بات ہے, مسلمانوں کو پتا ہے کہ آپ کا اللہ بال ہے, انہوں نے سمبل لگایا ہے, نہیں اور بال, اللہ کو بال کے پیروں میں رکھا ہے. اللہ بال نہیں ہے. میں بتاتا میرے بھائی, 2 منٹ دے دیں بس. جب ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کرے تھے اس وقت میں مکے کو قید نہیں کرے تھے. آج کے مسلمان اس کو قید کر رہے ہیں. جاؤلا, جب تمہارے ابراہیم نے سو کالڈ ایک جھوٹا کعبہ بنایا تھا جو کہ نہیں بنایا تھا, اس وقت اس نے سمبل رکھا تھا کہ نہیں رکھا تھا, اس کا ایویڈنس نہیں ہے نا تمہارے پاس. نہیں رکھا تھا. اوکے نہیں رکھا تھا, تو ابراہیم کی بات نہ کرو. جب محمد کے بعد والے مسلمانوں نے کعبہ بنایا, انہوں نے یہ سمبل لگایا, اور محمد کے بعد والے مسلمانوں نے جب یہ کعبہ بنایا, ان کو اس سمبل کا پتا تھا کہ یہ ایک بال کا سمبل ہے, انہوں نے پھر بھی لگایا, اور اللہ کو اس کے پیروں میں رکھا. انہیں پتا ہے کہ اللہ بال کے پیروں کی جوتی کے برابر ہے. یار بھائی یہ محمد کے بعد کے لوگوں نے رکھا, محمد نے بھی تو نہیں رکھا نا بھائی. محمد کے بعد انہوں کو پتا ہے کہ یہ محمد کا اللہ بال کے پیروں کی جوتی ہے, اسی لیے اللہ کو بال کے پیروں کے نیچے رکھا ہوا ہے. یار کچھ بھی میرے بھائی. مجھے ثابت کرو کہ اللہ بال کے پیروں میں کیوں ہے. یہ بال کا سمبل ہے, اس کے پیروں میں اللہ کیا کر رہا ہے. یہ تو سلمان کی غلطی ہے, ابھی جو کنگ بنا بیٹھا نا وہ سلمان کی غلطی ہے. یہ ڈن ہو گیا سر, تھینک یو سو ویری مچ. اس کا مطلب ہے کنگ سلمان کی غلطی نہیں, کنگ سلمان سے پیچھے والے بادشاہ نے کیا ہوا ہے. یہ مکہ ٹاور کنگ سلمان سے پہلے کا بنا ہوا ہے, کنگ سلمان نے نہیں بنایا. آ کے بس ثابت ہوا کہ جس کو آپ خدا مانتے ہیں وہ جس علاقے سے آیا, جس لینگویج والے لوگوں سے آیا, ان کو پتا ہے کہ جس کو آپ خدا مانتے ہیں وہ صرف اور صرف بال کے پیروں کی دھول کے برابر ہے, اور اس کو ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ رکھا ہے, بال کے پیروں کی دھول میں, کیونکہ یہ بال کا بت ہے جو اس کے اوپر موجود ہے. یہ دس از دا بت, دی آئیڈل آف دا بال, جس کے پیروں میں اللہ کا نشان رکھا ہے انہوں نے. دیٹ از دا ریالٹی آف اٹ. عرب مانتے ہیں کہ اللہ بال کے پیروں کی دھول ہے, بال کے بت کے نیچے اللہ کا نام رکھا ہوا ہے عربوں نے. میں نے نہیں رکھا ہوا, عربوں نے رکھا ہوا. تو عرب بھٹک چکے ہیں نا میرے بھائی. تھینک یو سو مچ سر, ٹیک کیئر, اپنا خیال رکھیے گا. ساحل صاحب, جن لوگوں کے اوپر اسلام آیا, جن لوگوں کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے قرآن عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ تم لوگ یہ نہ کہہ سکو کہ
ہمارے سے پہلے قوموں پہ قرآن نازل ہوا, ہمارے پہ نازل نہیں ہوا, ہماری زبان میں. جن لوگوں کو ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہے وہ لوگوں کو پتا گیا کہ اصل کیا ہے. یہ جو 2 نمبر عرب بنتے ہیں سستے عرب انڈیا کے اندر ہے, سستے عرب, یہ سالے مجھے دین سکھائیں گے. انہوں نے دین کی اصلیت کھول کے رکھی ہوئی اور سامنے آنکھوں کے. ساحل صاحب ہم امیجن کریں پوری دنیا کے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے انہوں نے اللہ کی اتنی بے حرمتی کی ہے کہ بال بت کے. سر آپ دیکھیں جس طرح شری رام کا بت ہے, یہاں پہ ہوگا نا انڈیا میں, شری رام کا بت ہوگا, آپ انڈیا میں جانتے ہیں شری رام کا کوئی آئیڈل ہے, بت ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی شری کرشنا کا بت تو ہے, شری کرشنا کا بت تو ہے, اس کا مجھے پتا ہے. جی جی رہتا ہے, رہتا ہے نا, شری رام کا بھی رہتا ہے نا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ شری رام کے بت کے پیر کے نیچے میں اللہ لکھ دوں. آپ کے خیال ہے انڈیا میں آگ نہیں لگ جائے گی سڑکوں پہ؟ بالکل لگے گی, لگے گی نا, لوگ پتھر بازی کریں گے نا. بالکل. یہ آپ کے اربوں نے بال, شری بال کے پیروں کے نیچے اللہ کا نام رکھا ہوا ہے. مجال ہے کہ کوئی آگ لگے؟ سر ان کو پتہ ہے اللہ کی اوقات کیا ہے سر. دے نو دا ویلیو آف اللہ. ناٹک کرے گا کوئی, اگر ایسا اچھلے گا تو سیدھا جمعہ کے دن ہی اس کی گردن الگ کریں گے. وہاں ان کی نہیں چلتی ہے. آج تک دیکھا کہ سعودی میں یہ لوگ نے کسی نے پروٹیسٹ کیا ہے ایم بی ایس کے, ہاں ایم بی ایس کے اگینسٹ؟ ان کی اوقات ہی نہیں ہے اتنی, سیدھا گردن اڑائیں گے وہ لوگ. سر دیکھیں پھر ثابت ہوتا ہے نا کہ اللہ صرف اور صرف ایک محمد کی تخلیق ہے. بالکل سر میں ٹائٹل کے مطابق چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا؟ بالکل آج میں نے اللہ کا جد بھی دکھا دیا دادا. واہ واہ واہ, دادو دادو دادو. کسی بھی مسلمان کو اسلام سے باہر نکالنے کے لیے اسلام اس کو اگر سمجھ آ جائے تو وہ اسلام میں رہ نہیں سکتا. دیٹ از ون آف دا بیسک فیکٹر کہ اسلام جس دن جو بھی سمجھ لے گا وہ اسلام سے باہر آئے گا ہی آئے گا. آپ لوگ اس چینل کے بہت میجر لوگ ہو جو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہو, جو سبسکرائبرز ہو, بیکاز اٹ از یو جو کہ ہمارے چینل کو ہر جگہ تک پہنچا سکتا ہے, اور آپ لوگ ہی پہنچاؤ گے. آپ لوگوں کا شیئر کرنا چینل کو از ویری ویری امپورٹنٹ. دیٹ از ویئر ایوری تھنگ میٹرس. سب سے زیادہ آپ لوگوں کا شیئر میٹر کرتا ہے, کتنا آپ اس کو شیئر کرتے ہو.